مرد کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ اس وقت میرا بیڑا غرق ہوا ہے جو آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں میں, سمجھ رہے ہو, لٹ گیا ہوں. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ عورت کو ہوتا ہے. ہمارے جامع رشید میں کچھ طلباء اتنے بڑی بڑی عمروں کے, تو میں ان سے کہتا تھا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اصل میں ہم پڑھائی پہلے مکمل کریں گے. میں نے کہا دیکھو اس پڑھائی کا نقصان کیا ہوگا مکمل کرنے کے بعد شادی کا, کہ تم نے جن لڑکیوں سے شادی کرنی تھی ان کی عمریں بھی کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ بڑھتی جا رہی ہیں. تو بچی کی تو, لڑکی کی تو وقت پہ شادی نہ ہو نا, میڈیکل سائنس کہتی ہے ڈپریشن میں جاتی ہے وہ. میں نے کہا ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو یہ اگر سوسائٹی میں یہی رواج چل پڑا کہ ہم, اکثر لوگ کیا کہہ رہے ہیں پہلے بہنوں کی شادی ہوگی پھر بھائی کریں گے. ایک لڑکے کا یہی مسئلہ تھا, وہ کہہ رہے میری ماں کہہ رہی ہے پہلے بہن کی. میں نے کہا بھائی دیکھو تمہاری بہن سے جس نے شادی کرنی ہے نا, اس کی ماں بھی اسی وجہ سے نہیں کروا رہی اس کی کہ وہ کہہ رہی پہلے اس کی بہن. تو تم کسی کی بہن سے نکاح کرو گے تو پھر وہ کرے گا نا دوسروں کی بہنوں سے نکاح. سب نے فرض کر لیا ہے کہ پہلے میری بہن کی شادی ہوگی تو میں کروں گا, اس چکر میں نہ تیری بہن کی ہو رہی ہے نہ کسی اور کی بہن کی ہو رہی ہے. تو پوری سوسائٹی نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ جو ہماری خواتین ایک دم غضبناک ہو جاتی ہیں, کیا 4 شادیوں پہ مردوں کو لگا دی ہے, کیا دیکھو مرد عورت کی طرف تو لگے گا, اگر نئی شادیوں پہ لگایا تو زنا پہ لگے گا. پھر وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عورت سے اجتناب کر کے بیٹھ جائے. ایسے تو لاکھوں میں 2-4 ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی شک ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کس ٹائپ کے ہیں, یہ کیا ہیں یہ. لیکن حقیقت یہ ہے, ایک چھوٹی سی بات کر کے بس میں اس فلسفے کو سمجھاتا ہوں کہ یہ اتنا ضروری ہے. ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم دین کی خدمت میں مشغول ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, فطرت جو ہے کسی کی مصروفیت یا مشغولیت سے متاثر ہوتی ہے؟ نیچر یہ جانتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس پہاڑی پہ گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, لہذا آپ نے نشیبی جگہ پہ گھر بنا لیا جہاں برساتی نالے کا پانی آتا ہے. تو جب بارش برسے گی اور نالے کا پانی اس طرف آئے گا تو وہ پانی یہ سوچ کے ٹن مارے گا کہ اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے اوپر گھر بنانے کے, لہذا اس کو چھوڑ دو, سائڈ سے نکل لو. ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا اس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, یہ بہت نیک انسان ہے, اس کو چھوڑ دو, یوں ٹن مارو, ایسے نکل جاؤ یہاں سے. پانی جب آئے گا نا, پانی کا کام ہے اوپر سے نیچے آنا اور نشیبی جگہ پہ جانا. تو اس نشیبی جگہ پہ جتنے گھر آئیں گے, چاہے نیک لوگوں کے ہوں, برے لوگوں کے ہوں, تہجد گزاروں کے ہوں, چرسیوں کے ہوں, پانی نے اس گھر کو بہا کے لے جانا ہے. تو اب آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں, گھر بنانے کا ٹائم نہیں ہے, تو اس بات سے اگر بارش متاثر ہو جاتی آپ کے ان جذبات سے اور آپ کا خیال کر لیتی, تو ہم کہتے بھائی ہم بارش کو سمجھا دیں گے. بارش نہیں سمجھتی, اس نے اپنے ٹائم پہ اپنے موسم پہ برسنا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے بارشیں ٹائم پہ ہوتی ہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک گروتھ ریشو رکھا ہے. اگر آپ کے پاس شادیوں کا ٹائم نہیں ہے تو اس حساب سے اگر اللہ لڑکیوں کی پیدائش گروتھ ریشو کم کر دے, اللہ کہے کہ چلو اب چونکہ حسنین کے لوگ بہت بزی لوگ ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں, اور کیا نام ہے یہاں کے علماء اور صلحاء اور جن کو بخاری پڑھانی ہے ان کو 2-3 گھنٹے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو اب چونکہ مصروف لوگ دنیا میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو اب میں خواتین کا, لڑکیوں کا گروتھ ریشو کم کر دیتا ہوں. لڑکے زیادہ پیدا کروں گا, لڑکیاں کم پیدا کروں گا. تو اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے متاثر ہو کے لڑکیوں کا ریشو کم کر دیتے تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یار. لیکن فطرت, قدرت ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی. اس نے مرد کے دل میں جتنی عورتوں کی رغبت رکھی ہے, عورتیں اسی حساب سے پیدا ہوں گی. انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہر چیز ہم نے اندازے سے پیدا کی ہے, اور ان ہر چیز میں لیڈیز بھی داخل ہیں, جینٹس بھی داخل ہیں, لیڈیز بھی داخل ہیں. اور اللہ نے ہر چیز ایک جو اندازے سے پیدا کی ہے, اللہ اپنے اندازوں کو ہماری مصروفیت کی وجہ سے چینج نہیں کرے گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہمارے اندر عدل کی صلاحیت نہیں ہے. ان چیزوں کی بیس پہ اللہ اپنی جو اندازے ہیں ان کو چینج بولو نہیں کرے گا. کہ فیصل آباد والوں کو اس دفعہ, پچھلی دفعہ بارش زیادہ ہو گئی تو اب ضرورت نہیں ہے نا, وہ جو بارش کا جو ترتیب ہے وہ اسی حساب سے برسے گی. اسی طرح میرے بھائی بچیاں بھی اسی حساب سے پیدا ہوں گی جو اللہ نے ایک حساب کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے, اور آپ کو اسی حساب سے شادیوں کی سپیڈ بھی بڑھانی پڑے گی. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اسلام نے کہا نا مرد, پہلی بات تو یہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے, میری کتاب ہے اس پر, 1 سے زیادہ شادیوں کی ضرورت
اس میں دلائل سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ترغیبی حکم ہے, یہ مباح نہیں ہے, یہ ترغیب ہے اسلام میں. بخاری میں عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس کا قول ہے, تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہے نا قرآن میں. تو نبی کے عمل کو ہم نے, نبی کی مخالفت کرنی ہے, نبی کے عمل پہ چلنا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا نا, نبوت سے پہلے آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا, ایسا ہی ہے. تو آپ نے جلدی شادی کی یا دیر سے کی؟ بولو, دیر سے. 25 سال میں دیر سے. شباب 15 سال سے شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ہجرت کے وقت تک ایک زوجہ پر آپ نے اکتفا کیا, تو شادیوں کی تعداد زیادہ تھی یا کم تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ نے بقدر ضرورت پر اکتفا کیا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہجرت کے بعد جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی, تو جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے نکاح کی رغبت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بولو, کم. جب عمر کم تھی نکاح کی رغبت کم تھی یا زیادہ تھی؟ زیادہ, لیکن نکاح کم کیے. جب رغبت نکاح کی طرف کم ہوئی تو نکاح کی تعداد بڑھ گئی. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آ رہا. سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا شادیاں کرو گے تم لوگ؟ شروع میں جب عمر کم تھی تو نکاح کی رغبت زیادہ, یہ تو فطرت ہے نا انسان کی. لیکن نکاح میں بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جا رہا ہے, انتہائی ضرورت. 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا جا رہا ہے, اور پھر اس سوسائٹی جس میں رواج ہے زیادہ شادیوں کا, اس کے باوجود اس رواج پر عمل نہیں کیا جا رہا, ایک پر اکتفا کیا جا رہا ہے, اس رواج کی مخالفت کی جا رہی ہے. لیکن جب ہجرت کا وقت آیا تو عمر بھی بڑھ گئی, مصروفیات بھی بڑھ گئیں, اور ظاہر ہے پہلے کی نسبت نکاح میں رغبت خود بخود, یہ تو فطرت ہے نا انسان کی, کم ہوتی ہے عمر زیادہ ہونے سے, لیکن آپ کے نکاح کی تعداد بڑھ رہی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہجرت سے پہلے اسلامی احکام تفصیلی نازل نہیں ہوئے تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا, باخبر کر دیا. تو یہ باخبر تدریجن کیا ہے, تدریجن, شیئن فشیئن. تو ہجرت کے بعد آپ کو شریعت سے زیادہ باخبر کیا گیا ہے. شریعت کے تفصیلی احکام ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں. انہی احکام میں ایک حکم یہ بھی نازل ہوا ہے کہ اسلام نکاح کے معاملے میں تاخیر اور قلت پسند نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب تاخیر کی تلافی عمل سے ممکن نہیں تھی, وہ قول سے کر دی, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, وہ, لیکن جو قلت تھی اس کی تلافی عمل سے ممکن تھی. تو عمل کتنا کیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زیادہ شادیاں کر لیتے تو اس میں یہ تعویل ممکن تھی کہ عرب کا رواج تھا زیادہ بیویاں رکھنے کا, اور آپ میں قوت بھی بہت زیادہ تھی, اس لیے آپ نے یہ کیا ہے زیادہ شادیاں. اسلام نے کہا نا نا نا, اس وقت نبی زیادہ نکاح کریں گے جب نکاح کی رغبت انسان میں کم ہو جاتی ہے اور ضرورت بھی کم ہوتی ہے. تو اس وقت کرنا اس کی علامت ہے کہ یہ اسلام کا حکم سمجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیے ہیں, عرب کے کلچر کی وجہ سے آپ نے زیادہ نکاح نہیں کیے. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ زیادہ نکاح عورت کے فائدے کے لیے. ایک مثال سے بات سمجھا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو فرض کرو یہ پیپسی کی ایک بوتل ہے, مارکیٹ میں اس کی تعداد کیا ہو گئی ہے؟ زیادہ, خریدنے والے ہو گئے ہیں کم. تو پیپسی کی 4 بوتلوں پہ 1 بوتل فری, یہ انعامی اسکیم نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ 4 بوتلوں پہ 1 بوتل فری, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنی کمپنیاں آ گئی ہیں جو فریج بیچ رہی ہیں, واشنگ مشینیں بیچ رہی ہیں. اب کمپنیوں کو پتا ہے بھائی اتنے لوگ ہیں بیچنے والے لوگ, ہم سے کیوں خریدیں گے, تو آفر دے رہی ہوتی ہیں کہ 1 سال کی وارنٹی, مشین خراب ہو جائے 1 سال تک کمپنی ٹھیک کرے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے, وغیرہ وغیرہ. ہوتا یہ ہے کہ عورت کی جو گروتھ ریشو ہے نا, اس کے مقابلے میں مرد میں اس کی طلب زیادہ ہونی. سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گرتی ہے, جس کی سپلائی کم اور ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اگر سب ایک ایک پر اکتفا کریں گے تو عورت کی ڈیمانڈ کم, سپلائی زیادہ, عورت کی ویلیو گرے گی. ہماری بچی سے شادی کر لو, جہیز مفت, پیپسی کی 4 بوتلیں خرید لو, 5ویں مفت. یہ جو جہیز ہماری سوسائٹی میں آیا یہ عربوں میں, وزیرستان میں اور ان علاقوں میں نہیں ہے, یہ صرف اس سوسائٹی میں ہے جہاں ایک بیوی کا رواج ہے.
کیونکہ وہاں عورت کی شرطوں مرد کی شرطوں پہ شادی ہوتی ہے, جہیز بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, بہت کچھ نچوڑ لیتے ہیں. اب تو بلینک چیک آ گئے ہیں, داماد کو چیک لکھ کے دو. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. میں ایک دفعہ شادی دفتر میں گیا, ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ گیا ہوں, لیکن اس وقت ایک دفعہ ہی گیا تھا. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو میں اس وقت مشہور نہیں تھا, تو فون آیا, خاتون جو شادیاں کراتی تھی نا, اس کے پاس فون آیا. وہ فون پہ سمجھا رہی ہے, نہیں دیکھیں وہ جو لڑکی والے ہیں وہ گاڑی نہیں دے سکتے, ہاں اتنے پیسے دے دیں گے, اور اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. میں نے کہا کیا مطلب گاڑی نہیں دے سکتے؟ کہہ رہے ہیں وہ جہیز میں گاڑیاں مانگ رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ لڑکا کوئی بہت اونچے خاندان کا ہے,